Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. روزے شہادت حضرت فاطمہ الزہرا ہے۔ دن گزر گیا، ہم سب سے پہلے آج حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ کو آپ کی زخمی بیٹی کا پرسہ قبول ہو۔ چند برس پہلے میں نے ایک جملہ پڑھا تھا صاحب کا، اس پہ بہت زیادہ سوالات اٹھے تھے۔ اس سال وہی جملہ آیت اللہ میلانی نے کہا ہے، اس کو دہرایا۔ میں جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے بڑے بی بی کے مصائب کا جملہ کیا ہے؟ کہا لوگوں کا جناب سیدہ کی تکذیب کرنا۔ وہ بی بی جو میدان مباہلہ میں جائے کہ صادق نبی کی دعا پہ آمین کہے، عیسائی کہیں ہم مباہلہ نہیں کریں گے، وہ ہستیاں آئی ہیں جو سچی ہستیاں ہیں، ہم ان سے مباہلہ نہیں کریں گے، اسی بی بی کو کہنا پڑا خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں کہتے۔ باغ فدق میرے بابا نے اپنی زندگی میں مجھے دیا تھا۔ وہ افراد جو کہتے ہیں ایسا نہیں ہوا، تو کیا باغ فدق مل گیا تھا بی بی کو؟ سائنس نے ثابت کیا ہے کہ ایک لحظے میں اگر انسان بہت زیادہ صدمے سے گزر رہا ہو نا، تو ایک لحظے میں بال سفید ہو سکتے ہیں۔ ایک لحظے میں انسان مر سکتا ہے۔ اور اگر کوئی ایسی بی بی ہو جو محضر رسالت میں آئے تو رسالت میں آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، اسی مقام پہ جائے کھڑی رہے، اتنی دیر تک بی بی کھڑی رہی، کسی نے بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہا۔ اجرکم اللہ۔ آج رونے میں بخل نہ کیجیے، میں آرام آرام سے چلوں گا۔ بی بی کے مصائب میں ایک جملہ ہے کہ ایک مرتبہ جناب فضہ نے جناب سیدہ سے کہا، یا کسی اور بی بی نے، حضرت ام ایمن نے کہا، بی بی آج میں خود جب باہر تھی تو میں نے دیکھا کہ علی گزر رہے ہیں مدینے کے بازار سے، لیکن لوگ علی کو سلام نہیں کر رہے۔ سارا دن سیدہ روتی رہی، علی ابن ابی طالب کو مسلمان سلام نہیں کر رہے۔ سارا دن بی بی نے انتظار کیا۔ شام ہوئی، مولا گھر آئے، یا عصر پہ مولا گھر آئے تو بی بی در پہ کھڑی تھی۔ کہا اے ابو الحسن، مجھے کسی نے بتایا ہے کہ آپ کو مدینے والے سلام نہیں کرتے۔ خدا کسی غیرت مند کو ایسا وقت نہ دکھائے۔ شیر خدا کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ یہ غمت، مجھے بتائیے کیا بات یہ سچ ہے؟ مولا نے کہا سیدہ اب یہ عالم ہے، مجھے سلام کرنا تو درکنار، اگر میں سلام کر دوں لوگ جواب بھی نہیں دیتے۔ مرحوم آیت اللہ سہانی سے کسی نے سوال کیا، کہا آقا ہمارے ممبروں سے نجف میں پڑھا جا رہا ہے کہ سیدہ دائیں طرف کی کروٹ نہیں لے پاتی تھی۔ دروازے کے واقعے کے بعد کروٹ ایک طرف کی نہیں لے پاتی تھی۔ نجف میں ممبروں سے سب پڑھ رہے ہیں علماء، کیا یہ بات صحیح ہے؟ وہ آقا سہانی رونے لگے۔ کہا آقا کیا بات ہے؟ کہا نہیں یہ بات نہیں کہ بی بی ایک طرف کا پہلو نہیں بدل پاتی تھی، کبھی بھی کروٹ ہی نہیں لے پاتی۔ روایت میں بی بی کروٹ ہی نہیں لے پاتی تھی۔
جسے ہر سانس پہ محسوس ہوتا تھا میری پسلیاں زخمی ہیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آج ہر امام کو پرسہ دینا ہے. ہر امام کو بہت صدمہ ہے جناب سیدہ کے مصائب کا. میں دیکھ رہا ہوں آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں بھی مصائب پڑھنا چاہتا ہوں. تو تفصیل بی بی کے مصائب میں بہت زیادہ روایات میں ہے کہ ہر امام نے یاد کیا ہے. چند چیزوں کو بی بی نے بھی یاد کر کے گریہ کیا ہے. جانتے ہیں ان چیزوں میں سے کیا کیا چیزیں ہیں؟ سب سے پہلے اپنے بابا کو بہت یاد کیا. اور جانتے ہیں کیا کہتی تھی بابا کو یاد کر کے؟ قبر مطہر پہ جا کے کہتی ہیں صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا. مرثیہ بی بی کا پورا. بابا آپ کے بعد مجھ پہ ایسے مصائب ٹوٹے ہیں. کون سے مصائب ہیں؟ بابا ایسے مصائب ٹوٹے ہیں کہ اگر دنوں پہ آتے وہ کالی راتوں میں بدل جاتے. پہاڑوں پہ ایسے مصائب آتے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں. اتنے مصائب آئے ہیں. علماء کہتے ہیں کہ ایک خاتون اپنے مصائب شوہر سے چھپا سکتی ہے، اپنے باپ سے اپنے مصائب چھپا سکتی ہے، اپنے بھائیوں سے مصائب چھپا سکتی ہے، بیٹوں سے مصائب چھپا سکتی ہے، بیٹیوں سے مصائب چھپا سکتی ہے، لیکن ماں سے مصائب نہیں چھپا سکتی. تو علماء کہتے ہیں جب جناب زینب واپس آئی تھی نا مدینے شام کی اسیری کے بعد، تو جناب سیدہ کی جب قبر پہ پہنچی تھی تو بلند آواز سے رو رو کے کہہ رہی تھی اماں آپ کا حسین مارا گیا. میری طرف دیکھیے گا. میں دیکھ رہا ہوں آپ برداشت. ابھی تو میں نے 5-10 منٹ مصائب پڑھے ہیں. میں تو پڑھنا چاہ رہا ہوں ابھی. میری طرف دیکھیے گا. جناب زینب نے بلند آواز سے رو کے کہا. نانا کے روضے پہ گئی. پہلے نانا کے روضے پہ گئی تھی اور جب وہاں سارے مصائب پڑھ دیے تھے تو جناب زینب نے ایک جملہ کہا تھا. نانا اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا میں کلائیوں سے چادر ہٹاتی، میں بازوؤں کے نیل دکھاتی، میں آپ کو بتاتی میری پشت پہ کتنے تازی آنے مارے ہیں. نانا آپ کی امت نے بہت تازی آنے مارے. لیکن وہاں پہ بی بی رو رہی تھی جناب زینب، لیکن بڑے صبر کے ساتھ. لیکن جب ماں کی قبر پہ آئی نا ایک بی بی ماں سے چھپا نہیں پاتی بات کو، اپنے مصائب کو چھپا نہیں پاتی. اب میں تو ضرور دیکھیے گا. جملہ پیش کروں مجھے معاف کر دیجیے گا. تو جناب زینب کبریٰ نے رو کے کہا اماں میں آپ کے لیے کربلا سے ہدیہ لائی ہوں. بی بی نے جلدی سے سامان کھولا، ایک کرتا نکالا، کرتا نکال کے قبر پہ بچھا دیا. کہا اماں یہ آپ کے حسین کا کرتا ہے. علماء کہتے ہیں قبر پہ زلزلہ سا آنے لگا. جناب زینب نے کہا اماں برداشت نہیں ہوا. اماں آپ نے کرتا دیکھا، میں نے شمر کو سینے پہ سوار دیکھا. بس پہ جناب سیدہ کو امام حسین سے بڑی محبت تھی. اجرکم اللہ. جناب زینب سے مولا حسن، اولاد سے ہر ماں کو محبت ہوتی ہے. اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا ہر ماں کو اولاد سے بڑی محبت ہوتی ہے. اور اگر ماں کو پتا ہو نا کہ بیٹے کے گلے پہ خنجر نے چل رہا ہے تو وہ گلے کا بوسہ بہت زیادہ دے گی. اور پھر وصیت بھی کی زینب جب حسین آخری مرتبہ آئے تو میری طرف سے کہہ رہا چوم لینا بس بھائی. اب جناب سیدہ جب میں کچھ مسائل پڑھ نہیں سکتا، مجبوریاں ہیں، بہت سے سب جملے ہیں، تو میں اشارتاً کنایتاً جو جملے پیش کروں گا سن لیجئے گا. جب پوچھا کسی نے مولا حسن سے، میں نے کل جملہ کہا تھا وہیں سے بات آگے بڑھا رہا ہوں، کیا دیکھا آپ نے جو آپ اتنا تڑپ کے روتے ہیں؟ کہا میری ماں چکی پیس رہی تھی، دروازے پہ دستک ہوئی علی کو باہر نکالو.
مولا 2 مرتبہ پہلے آ چکے تھے، کہا خبردار اب نہ آنا، بیعت کا مطالبہ نہ کرنا، میں بیعت نہیں کروں گا، چلے جاؤ۔ میں قرآن کی شان نزول جلدی جلدی جمع کر رہا ہوں، پیغمبر کی وصیت تھی۔ تو آپ حجرے میں قرآن کریم کے اوراق کھول رکھے، آیات کا شان نزول، جب میں قرآن کا کام کر رہے ہیں، مولا کہتے ہیں میری ماں صحن میں تھی۔ دروازے پہ دستک ہوئی، اچانک بہت زور زور سے کوئی دروازے پہ، مجھے نہیں معلوم ہاتھ زور زور سے مار رہا تھا یا لاتیں مار رہا تھا۔ اب میری ماں نے چکی کو چھوڑا، مڑ سنبھالا، بہت تیزی سے دروازے پہ آئے، دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے، جملہ کہا میں تمہارے نبی کی بیٹی دروازے کے پیچھے کھڑی ہوں۔ ایک نے آواز دے کہا بھائی چاہے نبی کی بیٹی ہو، دروازہ کھولو، کا رک جاؤ میں دروازے کے پیچھے ہوں۔ ایک نے کہا آگ لگا دو۔ مولا حسن کہتے جیسے جلتا ہوا دروازہ، میری ماں پیچھے تھی، کسی نے لات ماری، دروازہ گرا، بی بی نے دروازہ سنبھالا، دروازہ بی بی پہ گر گیا، بی بی نے آواز دی فضہ الیکی، فضہ میرا محسن شہید ہو گیا۔ اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ جناب امیر علیہ السلام گھر سے باہر آئے، حجرے سے باہر آئے، دروازہ گرانے والے کے گریبان میں ہاتھ ڈالا، زمین پہ پھینکا، سینے پہ پاؤں کے ایک جملہ کہا مجھ سے رسول خدا نے وعدہ لیا تھا، یعنی میرے بعد تلوار نہ اٹھائیے گا، یہ سب پلٹ جائیں گے، کہ اگر مجھ سے رسول خدا نے وعدہ نہ لیا ہوتا میں تمہیں زندہ نہ جانے دیتا۔ ایک نے دوسرے سے کہا علی لڑیں گے نہیں، گلے میں رسی ڈالو، میری طرف دیکھیے گا میں پڑھ نہیں پاؤں گا۔ جناب سیدہ نے اسی حالت میں مولا کی عبا میں ہاتھ ڈالا، کہ میں اپنے مولا سردار کو لے جانے نہیں دوں گی۔ ایک آدمی نے اپنے غلام قنفذ سے کہا ہاتھ چھڑا، اس نے ہاتھ پہ ظلم کیا، بی بی کے ہاتھ سے عبا چھوٹ گئی، آواز دے کے کہا فضہ میرے بابا کی عبا لا۔ فضہ میں اپنے بابا کے مرقد پہ جاؤں گا، میں تو بھی پڑھنا چاہ رہا تھا، فضہ میں اپنے بابا کے مرقد پہ جانا چاہتی ہوں، میرے بابا کا امامہ لا دے۔ ساری بیویاں جمع ہوئی، جناب ام ایمن آ گئی، جناب اسماء سب آ گئے۔ ایک مرتبہ جناب سیدہ نے بیویوں کا سہارا لیا، بابا کا عصا ہاتھ میں لیا۔ میری طرف دیکھیے گا، جب کوئی چلتا ہے نا تو قدم اٹھتے ہیں، اور جب کوئی چل نہیں نہ رہا ہوتا تو قدم پاؤں پہ خط کھینچتے ہیں۔ بی بی کے قدم زمین پہ اٹھ نہیں رہے تھے، خط کھینچ رہے تھے۔ جناب سیدہ کو مرکز رسالت میں آ گیا، بی بی نے آ کے جملہ کہا بابا ہمارا حق چھنا، میں نے شکوہ نہیں کیا، بابا گھر میں فاقے ہوئے میں نے شکوہ نہیں کیا، بابا میرا محسن شہید ہوا، بابا میں نے کبھی آپ سے گلہ نہیں کیا، لیکن بابا آج میری آنکھوں کے سامنے میرے سرتاج کو گرفتار کیا گیا، بابا آج میں بددعا کرنے آئی ہوں۔ وہاں مسجد نبوی میں جناب سلمان مولا کے سامنے کھڑے تھے، ہاتھ تلوار پہ، مولا جیسے اشارہ ملے، مولا نے ایک مرتبہ دیکھا، کچھ دیکھنے کے بعد کہا سلمان روضہ رسول پہ جاؤ، تو مولا میں آپ کی بارگاہ سے جانا نہیں چاہتا، کہ سلمان جلدی جاؤ، سیدہ بددعا کرنے والے۔ اب مولا کیسے معلوم کہ سلمان دیکھتے نہیں، مسجد نبوی کی دیواریں اٹھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، سلمان جلدی جاؤ، سیدہ سے کہنا علی کے حق کا واسطہ بددعا نہ کرے۔ جناب سلمان آقا فضہ سیدہ سے کہو پردہ کرنے میں آ رہا ہوں، اس کا مطلب ہے بی بی نے بالوں کو بکھرا دیا تھا۔
مرتبہ جناب سیدہ نے ہاتھوں کو بلند کیا. میں بھی پڑھوں گا, میں بھی مسائل نہیں یہاں پہ ترک کروں گا. آرام آرام سے. یہ مسلسل رونا بڑا مشکل کام ہے. آنسو خشک ہو جاتے ہیں, سینے میں درد ہونے لگتا ہے, کمر ٹوٹنے لگتی ہے, کمزوری محسوس ہونے لگتی ہے. یہ مسلسل رونا جناب زینب کا کام ہے. یہ مسلسل رونا کسی سید سجاد کا کام ہے. میں اور آپ کہاں مسلسل رو پائیں گے. بس ایک مرتبہ جناب سلمان نے کہا بیوی مولا کہتے ہیں میرے حق کا واسطہ بد دعا نہ کیجیے گا. تو بیوی نے فرمایا کہ بابا میں علی کی وجہ سے بد دعا کرنے آئی تھی, لیکن علی کی وجہ سے بغیر بد دعا کیے واپس جا رہی ہوں. بس بیوی گھر میں تھی, سارے مدینے کی خواتین آنے لگی ملنے کے لیے. تو اب ہر بیوی گھر جا کے ایک ہی بات کہتی سیدہ بہت روتی ہے اور کچھ افراد سے بہت سخت ناراض ہے. کیا کہتی ہیں؟ ہر مدینے کے گھر میں ایک بات ہونے لگی کہ بس ایک ہی بات کہتی ہیں جب میں اپنے بابا سے ملوں گی یہ میرے گھر پہ آنے والے میں سب سے پہلے ان کا شکوہ کروں گی. بابا یہ آگ لائے تھے. اجرکم اللہ. جناب امیر جناب امام حسن حسین بیوی کو مسلسل دلاسا دیتے. اب آخری ایام بیوی کے شب شہادت کا دن ہے نا. ایک دن بیوی نے بلایا کافی ذرا اسما کو بتا لاؤ. اسما مجھے ایک بات کا بہت زیادہ صدمہ ہے. کبھی بھی کیا بات ہے؟ کہ جب میرا جنازہ اٹھے گا نا تو کچھ نامحرموں کو میرا قد معلوم ہو جائے گا. تو جناب اسما نے کہا بیوی, جناب جعفر طیار کی بیوہ تھی حضرت اسما. بیوی جب ہم حبشہ گئے تھے نا ہجرت کر کے تو وہاں لوگ جنازے تابوت میں اٹھاتے تھے, اس میں کچھ پتہ نہیں چلتا تھا. کہ اسما میرے لیے تابوت بنا دے, میرے لیے تابوت بنا دے. میں وصیت کر جاؤں گی جنازہ رات میں اٹھانا. میں علی سے وصیت کر دوں گی جنازہ رات میں اٹھے گا, تابوت میں اٹھے گا. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں بی بی ذرا کوفے میں آ کے دیکھے آپ کی بیٹیاں مجمع عام میں ہاتھوں میں پتھر باغیوں کے نعرے. اجرکم اللہ. بس بھی جناب اسما تابوت بنا لائیں. بیوی نے کہا اسما بہت دعائیں دی جناب سیدہ نے. اسما یہی میرا تابوت ہے. بہت خوش ہے بیوی آج میرے لیے تابوت بنا دیا. اسما نے کہا یا ابا الحسن غسلنی بلیل. معصوم کو صرف معصوم غسل دے سکتا ہے, آپ خود مجھے رات میں غسل دیجئے گا, مجھے رات میں کفن دیجئے. کفنی بلیل وحنتنی بلیل وصلی علیہ بلیل ودفنی بلیل. رات میں مجھے غسل دیجئے گا, حنوط بھی رات میں دیجئے گا, پھر میرا جنازہ رات میں خود ہی پڑھائیے گا. یا علی مجھے قبر میں خود اتاریے گا. دفنانے کے بعد کچھ دیر بیٹھ کے مجھ سے کلام کیجیے گا, پھر چلے جائیے گا. پھر ایک جملہ کہا یا علی جب مجھے دفنا دینا میری قبر کا نشان نہ بتائیے گا, مدینے والے میری قبر میں بھی نہ آئے. میرا بیٹا مہدی جب تک میرا بدلہ نہ لے. بس بھئی مولا بھی بہت روئے, بیوی بھی بہت روئے. پھر ایک جملہ کہا کہ میرے بچوں کو میری بہت عادت ہے, یا علی میرے بعد شادی کر لیجئے گا, ایسی محل آئیے گا میرے بچوں پہ جسے میرے بچوں سے بڑی محبت ہو. میرے بچے میری محبت کے عادی ہے. بیوی یہ کیسی وصیت ہے. بیوی جانتی ہے یہ علی ہے, آنے والی ام المبین ہوگی. یہ بیوی کی وصیت مولا کو نہیں امت کو ہے. اور مسلمانوں میرے بچوں کو نہ ستانا, انہیں پیاسا نہ رکھنا. میں نے بڑی زحمتوں سے پالا ہے. میری بیٹیوں کو بازاروں میں نہ لے جانا. اجرکم اللہ. سانس لینے میں بھی پڑھوں گا. میں تو دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں. بس بھئی بیوی نے وصیت ہے کہ
ایک دن آیا، بیوی نے بلایا، فضا ذرا کچھ بیویوں کو بلا دے، جو بنی ہاشم کی خواتین تھی بیوی بار بار انہیں بلاتی۔ پھر ایک دن بیوی نے کہا آج میرا آخری دن ہے، خدا کی قسم بڑی ذمہ داری سے جملہ کہنے والا، دنیا کا کوئی 18 برس کا مرد ہو، لڑکا ہو لڑکی ہو، مرنا نہیں چاہتا۔ بی بی شہادت والے دن بڑی خوش تھی اور پہلے سے دعائیں مانگ رہی تھی، الہی عجل وفاتی، میری موت بھیج دے، میں جینا نہیں چاہتی۔ مستند جملہ ہے بی بی کی دعا کا، پروردگارہ میں جینا نہیں چاہتی، میری شہادت کو بھیج دے۔ آخری دن آیا کہ اسماء بڑی خوشی خوشی وصیت کی، یہ میرا آخری دن، میں اپنے بابا کے پاس جا رہی ہوں۔ پھر رو کے ایک جملہ کہا، فضا جب میرے بیٹے آئے پہلے کھانا کھلا دینا، بعد میں بتانا ماں مر گئی۔ میں نے سارے مسائل چھوڑ دیا، اب نہیں پڑھتا، بس میں 5 سے 10 منٹ کی زحمت دوں گا۔ بی بی کی شہادت ہو گئی، میں نے سب چھوڑ دیا۔ امام حسن و حسین گھر آئے، جب گھر آئے نا تو جناب فضا نے جناب اسماء نے آنسو صاف کر لیے۔ جناب فضا نے کہا شہزادو کھانا کھا لیجیے۔ امام حسن نے سر اٹھا کے کہا فضا آپ نے کبھی دیکھا ہم نے ماں کے بغیر کھانا کھایا ہو؟ اب ایک مرتبہ جناب فضا کے آنسو بہنے لگے، بی بی کے حجرے کا دروازہ بند تھا، دونوں شہزادوں نے دروازہ کھولا، دیکھا ماں کا جسد مطہر ہے، دونوں آگے بڑے بلند آواز سے رونے لگے، میری طرف دیکھیے گا، دونوں نے اماں میں اتارے، رو کے کہا اماں اماں آپ چھوڑ کے چلی گئی۔ جناب فضا نے چاہا کہ میں شہزادوں کی توجہ کو بانٹ دوں، کہا شہزادو اپنے بابا کو جا کے خبر کر دیجئے، مولا علی مسجد نبوی میں تھے، صحابہ کا مجمع تھا۔ ایک مرتبہ دونوں امام حسن حسین آئے، دائیں طرف سے مولا حسن، بائیں طرف سے مولا حسین، مولا علی کے گلے میں باہیں ڈالی روتے ہوئے، نہ جانے کان میں کیا کہا، شیر خدا بلند آواز سے رونے لگے۔ جب بلند آواز سے، میں جب دیکھیے گا جب بلند آواز سے رو رہے تھے نا، مولا نے خیبر کا در اکھاڑا، کبھی نہیں کہا میری کمر ٹوٹ گئی، مرحب حارث اندر کو بچھاڑا، کبھی نہیں کہا کمر ٹوٹ گئی، آج مسجد کی دیوار کا سہارا لیا، جب کھڑے ہوئے کہا آج میری کمر ٹوٹ گئی۔ ایک نے کہا یعنی کبھی شیر بھی روتے ہیں؟ کیا بات ہے ویسے رو رہے؟ کہا فاطمہ نے مجھے چھوڑ دیا۔ سب لوگ آگے آئے، کہا یا علی جنازہ کب ہوگا؟ کہا کوئی میرے گھر نہ آئے، سیدہ کی کچھ وصیتیں ہیں۔ یا میرا ایک بھائی بہوش ہو گیا، بس بھائی مجھے نہیں معلوم میں پڑھ پاؤں کہ نہ پڑھ پاؤں، 2 جملے اور پڑھوں گا۔ اب نہ مجھ سے پڑھا جا رہا ہے، نہ آپ میں سننا، نہ آپ میں سننے کی طاقت ہے، بس 5 منٹ کی زحمت دوں گا۔ مولا گھر آئے، بی بی کی وصیت ہے مجھے رات میں غسل دیجیے گا، مدینے والوں کو جنازے میں نہ آنے دیجیے، پتہ نہ چلے کسی کو رات میں۔ ایک اور وجہ تھی رات میں غسل دینے کی، بی بی نہیں چاہتی تھی علی میرے زخموں کو دیکھے۔ غیور امام جب پوچھا مولا کون سے زخم تھے، کا ایک پسلیوں میں نشان تھا، ایک دائیں بازو پہ نشان تھا۔ اجرکم اللہ، بس بھائی رات کی تاریکی میں مولا نے کفن دے دیا۔ آپ جانتے ہیں نا جب کفن دے دیتے ہیں تو ودا کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے۔ مولا نے کہا فضا ذرا میرے بچوں سے کہو ماں سے ودا کر لیں، میرا وعدہ ہے جو اب تک نہیں ہویا وہ ضرور ہوئے گا۔ عجیب و غریب تاریخ میں جملے ہیں، یہ روایات عجیب ہیں کہ فضا ذرا میرے بچوں سے کہو ماں سے ودا کر لیں۔
امام حسن آئے, ماں سے لپٹ کے رونے لگے, اماں آپ کی جدائی برداشت نہیں ہوتی. جناب زینب آئے, پھر جناب ام کلثوم کو لائے. جناب زینب نے کہا بابا ہو سکے تو مجھے ماں کے ساتھ دفنا دیں. اب مولا علماء کہتے ہیں مولا علی نے کہا فضہ میرا حسین کہاں ہے؟ جناب فضہ نے فرمایا کہ مولا حسین کہتے ہیں اگر میری ماں فخر مریم ہے نا تو پھر میں فخر عیسیٰ ہوں, جب تک ماں نہیں بلائے گی میں نہیں آؤں گا. مولا حسین آ کے کھڑے ہو گئے دروازے پہ, دونوں ہاتھ رکھے, اماں مجھے بلا لے. کفن کے بند کھلے, دو ہاتھ برآمد ہوئے. میرا دل کہتا ہے ماں نے کہا ہوگا میرے غریب, میرے پیاسے, میرے مظلوم, ماں کے پاس آ جا, میں چھوڑ کے نہیں جا رہی, میں پاس رہوں گی, میں کربلا ساتھ آؤں گی. میرے لال جب تو زلزلہ سے گرے گا میں پردے کا دامن پھیلاؤں گی. جب خنجر چلے گا میں گردن پہ انگلیاں رکھوں گی. میرے لال ساری دنیا تجھے چھوڑ دے, میں تیرے پاس ہوں. آخری جملے سن لیجیے. اس مقام پہ جناب جبرائیل نازل ہوئے. جب آئے نا مولا حسین ماں سے لپٹ کے رونے لگے, جناب جبرائیل آئے, کہا یا علی اللہ کہتا ہے حسین کو فاطمہ سے جدا کر دے. سارے فرشتوں نے عبادت چھوڑ دی ہے. وہ کہتے ہیں پروردگارہ تو نے کس حسین کی ماں کو اٹھا لیا. اجرکم اللہ. مجھے نہیں لگتا آپ برداشت کر پائیں. دو جملے اور پڑھ دوں میں, پڑھوں یا چھوڑ دوں؟ اب آپ برداشت نہیں کر پا رہے. بس بھائی رات کی تاریکی میں جنازہ چلا, آپ میری طرف دیکھیں کہ آخری جملہ پڑھ رہا ہوں اور کچھ نہیں پڑھوں گا. آپ جانتے ہیں نا قبر کے اندر ایک جنازہ لینے والا ہوتا, دوسرا جنازہ دینے والا ہوتا. 14 لوگ جنازے میں سیدہ کے, امام حسن حسین کمسن تھے, باقی سب نہ محرم تھے. میرے بھائی مولانا کی بھی طبیعت خراب ہو رہی ہے. کوئی آج سید ایسا نہ ہو جس کی آنکھ میں آنسو ہے. اگر کوئی آپ کے پہلو میں بیٹھا ہو تو گلے لگا کے پرسے دیجیے گا, کہیے گا آپ کے اجداد کو رونے کی اجازت نہیں تھی. جب بیویاں روتی تھی انہیں تازیانے مارے جاتے تھے. آج ہم پرسہ دیتے ہیں امام زمانوں کو. اجرکم اللہ. میرے تو دیکھیں گا آخری جملے پیش کر رہا ہوں. جناب امیر نے جسد مطہر کو ہاتھوں پہ اٹھایا جناب سیدہ کے, پھر دیکھا قبر میں کوئی نہیں تو رو کے کہا یا رسول اللہ اپنی امانت واپس لے لے. کیوں کہا امانت؟ جب جناب سیدہ کی شادی ہوئی تھی نا مولا سے, تو رسول خدا نے جب بیاہ دیا, ہاتھ پہ ہاتھ دیا تو کہا یا علی فاطمہ میری امانت ہے. آج مولا نے کہا یا رسول اللہ اپنی امانت لے لے. قبر مطہر سے دو ہاتھ بلند ہوئے, مولا نے لاشا دیا. میرا دل کہتا ہے کہاں ہوگا یا رسول اللہ, آرام سے لاشا لیجیے گا. یہ وہ فاطمہ نہیں جو آپ نے مجھے دی تھی. اس فاطمہ کا پہلو شکستہ ہے, بازو زخمی ہے, یہ بہت رو کے آئی ہے, دروازہ گر گیا تھا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. ابھی تو میں نے اکثر مسائل چھوڑ دیے ہیں, اس سے پہلے کہ نوحہ شروع ہو. آج کوئی اپنے لیے کچھ نہ مانگے. سیدہ بڑی مظلومہ, سب لوگ رو رہے ہیں نا. اہل بیت کے جنازے بڑی مظلومیت کے جنازے ہیں. یہاں دادی کا لاشا,
علی نے رسول خدا کو دی، جناب امیر نے وہاں پوتی کا لاشا شام کے زندان میں کسی گلے میں توق والے امام نے زنجیروں کے ساتھ جب قبر میں رکھنا چاہا ہوگا تو آواز بھی ہوگی، او 72 کے اللہ دار بابا اپنی بیٹی کا جنازہ لے لیجیے۔ آئیں ذرا ہاتھوں کو بدل دیجیے گا، دو دعا کے جملے جو میرے بھائی حالت بہت غیر ہے، یقین مانے پڑھنے کی طاقت نہیں رہی۔ آئیں ذرا مل کے دو جملے امام زمانہ سے عرض کریں، یا صاحب الزمان، آج آپ جنت البقیع میں کرسا لینے کھڑے ہوں گے، لیکن نہ وہاں زری ہے، نہ روضہ ہے، نہ گنبد ہے، ایک ٹوٹی ہوئی قبر ہے اور باقی قبریں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں۔ امام زمانہ جب بھی شہادت آتی ہوگی ہاتھ کو فقار پہ رکھ کے اللہ سے کہتے ہو کہ پروردگارہ مجھے اذن دے میں اپنی دادی کے بدلے لوں۔ پروردگارہ ہمیں امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، پروردگارہ ہمارے مولا راقہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ جب وہاں جاتے ہیں نا تو جی کرتا اپنے رخسار قبر پہ لگائیں، وہ خاک اپنی آنکھوں پہ لگائیں۔ پروردگارہ ہمیں بار بار زندگی میں جنت البقیع کی جناب سیدہ کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں بی بی کی شفاعت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين۔ ماتل حسین